اس سے پہلے ہم لوگ لیس من منہج سلف کی روشنی میں تقریباً 5 باتیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ منہج سلف کا معنی اور مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہم نے دیکھی تھی کہ علم سے پہلے عمل، یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ علم نہیں اور عمل کرنا شروع کر دیں، پہلے علم حاصل کریں پھر عمل کریں، یہ سلف کا منہج ہے۔ پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ علماء سے عدم رجوع، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ علماء جو سلف کا منہج ہے اس کے الٹا ہے کہ علماء سے رجوع کرتے تھے، علماء سے جڑ کے رہتے تھے، علماء سے سوال و جواب کا معاملہ کرتے تھے۔ چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لے لینا، یہ جو علم ہے نا یہ امانت ہے، یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، تو ہم ایسے چاہے جہاں سے تھوڑی لے لیں گے، چیک کر کے لینا پڑتا ہے کہ ہم کس سے علم حاصل کریں اور کس سے علم نہ لیں۔ سب سے علم لے لینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہم نے دیکھی تھی کہ علم پر عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑا خلا ہے اپنے خصوصاً جو منہجی حضرات جن کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بہت بڑا خلل ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں۔ علم بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کے جو دیگر ہمارے مسالک پائے جاتے ہیں ان کے علماء سے بھی کہیں زیادہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو علم ہوتا ہے، اور تقریباً اکثر کو ہوتا ہے، الحمدللہ اس پر فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مار کھاتے ہیں کہ علم ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ علم ہو اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا یہ چھٹا درس ہے، ہیڈنگ قائم کی گئی ہے کہ توحید سے لاپرواہی، توحید کے سلسلے میں گفتگو نہ کرنا۔ بہت سارے ہمارے دیگر بھائی جو مسالک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اہل حدیث لوگ بس صرف توحید 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 کرتے رہتے ہیں۔ صاحب ان کو جاننے کی ضرورت یہ ہے، پورا قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک حصہ پورا توحید ہے، یعنی 10 پارہ پورا توحید ہے، اور 10 پارے میں احکام ہے، اور 10 پارے میں اخبار ہے، یعنی خبریں ہیں گزشتہ زمانے کی۔ تو یہ 3 حصوں میں، یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے کہ 1 تہائی قرآن کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پوری توحید کی گفتگو موجود ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ توحید کی اپنی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں لیس من منہج السلف امحال الکلام فی توحید اللہ تبارک و تعالی وتقریر ذلک فی النفوس، کہ سلف کا یہ منہج نہیں تھا کہ توحید کے سلسلے میں گفتگو نہ کیا جائے، بلکہ اس کے الٹا سلف کا منہج تھا کہ توحید کے سلسلے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ابھی میں جلدی ایک تقریر سن رہا تھا، غالباً فاروق عبداللہ نارائن پوری فضل اللہ ورحمہ، وہ بتا رہے تھے کہ ابن العثیمین رحمہ اللہ علیہ کسی گاؤں میں درس دینے کے لیے گئے تھے، تو تقریباً 10 سال تک کتاب التوحید کا درس دیتے رہے، جب ختم ہوتی پھر وہی شروع کر لے، جب ختم ہوتی وہی شروع کر لے۔ کیا مطلب؟ یعنی توحید پورا اس میں توحید ہے، کتاب التوحید نامی ہے، صرف اللہ کی اس پہ گفتگو کرتے، صرف توحید پہ اور شرک پہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ہم لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ توحید کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ کیوں؟ باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا وجہ، فَإِنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ أَحَدٍ، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں اسلام کا جو بنیاد رکھا گیا ہے اس کی ڈیپینڈ اور اس کا بنیاد توحید ہے۔ توحید نہ ہو پھر انسان مسلمان ہی نہیں۔ انسان کتنا پکا سچا سب کچھ ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، کئی بار دورے کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، توحید نکال لیا جائے سے، بس توحید نکل سب کچھ ختم ہے۔ انسان کی زندگی میں توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ بعض سلف نے یہاں تک ذکر کیا کہ اس دنیا کا قیام بھی توحید کی وجہ سے ہوا ہے۔ توحید اگر نہ ہوتا تو اللہ اس دنیا کو قائم بھی نہ کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، ان کے تمام دعوت کا مرکز جو تھا وہ توحید تھا۔ تو آج ہم تھوڑا سا توحید کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، چونکہ توحید کے سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تو توحید کے سلسلے میں تھوڑا سا بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ توحید کے تعلق سے جان لیں کہ توحید جو ہے یہ وحد یوحد توحید، وحدہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی جس کو کہتے ہیں ڈکشنری کے طور پہ جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کسی چیز کو ایک جاننا۔ جب شریعت کے اصطلاح میں آتا ہے تو اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کی الوہیت میں اللہ کو ایک جاننا۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ توحید کی 3 قسمیں کی جاتی ہے۔ ایک ہے اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، آپ توحید اسماء و صفات کہہ لیں، ایک توحید الوہیت کہہ لیں، 2 توحید ربوبیت کہہ لیں، 3۔
ان تینوں میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے الوہیت کا باب۔ الوہیت، اللہ رب العالمین کو الہ تصور کرنا، معبود تصور کرنا۔ اس کی تعریف کچھ علماء نے الگ الگ ڈھنگ سے کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے ایک لائن میں نوٹ کیا ہے کہ تمام قسم کی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا۔ تمام قسم کی عبادت، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، حج کر رہے ہیں اللہ کے لیے، زکات دے رہے ہیں اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، خوف ڈر اللہ سے، امید اللہ سے، نظر اللہ سے، نیاز اللہ سے، قبر یا اسی طرح قربانی سب اللہ کی، دعا اللہ سے، یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں تمام قسم میں اللہ رب العالمین کو ایک تصور کرنا، یہ ہے عبادت، یہ ہے الوہیت، توحید الوہیت۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے توحید ربوبیت کا۔ ربوبیت یہ رب سے مشتق ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اسی لیے رب البیت بھی کہتے ہیں جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے گھر کو چلاتا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین رب العالمین ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کائنات ہیں، جیسے دنیا ایک کائنات ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، اس دنیا کے جیسا نہ جانے کتنے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا رب العالمین۔ تو اللہ تمام دنیا، تمام کائنات اور تمام پلانٹس کا اللہ رب العالمین رب ہے، اس کو پالنے والا ہے۔ تو توحید ربوبیت کس کو کہیں گے؟ اللہ کے افعال میں اللہ کو ایک تصور کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ خالق ہے، تو ہم اس خلقت میں کسی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ چاند کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، سورج اللہ نے، آسمان اللہ نے، زمین آسمان اللہ نے، پہاڑ اللہ نے، پودے اللہ نے، تمام مخلوقات اللہ نے۔ خالق اگر تصور ہم کرتے ہیں تو اس ذات میں کسی کو ہم شریک نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ مالک ہے، رازق ہے، رزق دینے والا، اگر ہم کوئی سمجھے کہ کوئی اور رزق دیتا ہے تو وہ توحید ربوبیت میں شریک کرتا ہے۔ اس طرح ایک ہوتا ہے اسماء و صفات۔ اسماء و صفات یہ نام سے واضح ہے، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اسم معنی ہوتا ہے نام، اسماء نیمز اسی کی جمع پلورل جس کو کہتے ہیں، صفات کوالٹی جو انسان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں باقاعدہ اس بات میں اسماء و صفات کے باب پہ باقاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی پوری لکھی، پوری ایک کتاب عقیدہ واسطیہ کے نام سے۔ اب دیکھیں کہ پورے صفات کے باب میں، چونکہ صفات کے باب میں لوگوں نے جو غلو کیا ہے نا، اور لوگوں نے جو تعویلیں کی ہیں، اس سے بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ اسی لیے اپنے علماء کہتے ہیں کہ توحید کے سلسلے میں گفتگو کرو، کیونکہ یہی اصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انحراف کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ بیس ہوگا جس پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ توحید نکال دیا جائے وہ جہنم میں جا رہا ہے، توحید اگر ہے تو کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل نہیں پرسوں اپنا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو توحید کی اپنی اہمیت ہے، خصوصاً اسماء و صفات کی۔ تو اسماء صفات میں جیسے اللہ نے خود مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ سمیع اور بصیر ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ لیکن کیسے؟ ہم لوگ کی طرح نہیں، اللہ سمیع اور بصیر ہے لیکن ہم اس کی کیفیت اور مثال بیان نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سننے میں کتنا فرق ہے اور دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔ ہمارا دیکھنا ایسا ہے، یہ کمرہ بند کر دیا جائے ہم آگے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کالی چوٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کے اندر اگر چلتی ہے تو باقاعدہ جو روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی بصارت اور یہ اللہ کے سماعت ہے، ہمارے مماثل کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو اللہ رب العالمین کے صفات ہیں، صفات کے باب میں بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے باقاعدہ ساق ہے، پڈلی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اس طرح کے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اب جب تعویل کرتے ہیں تو پھر بھٹکتے ہیں۔ وہ فرقے کون کون سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، صفات میں کسی طرح کا تعویل ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ایک توحید ہوتا ہے توحید فی الذات، ذات میں۔ مثال کے طور پہ جیسے نصارہ نے اور یہودیوں نے باقاعدہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا۔ جیسے نصارہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو کھڑا کرتا ہے اس کو ہم توحید ذات کہتے ہیں۔ اور ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات کیا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتا ہے توحید کے باب میں، شریعت سازی۔ شریعت سازی یہ بھی، اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کچھ غلط کام کی تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ روکا، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین نے
سورہ حاقہ کے اندر ذکر کیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے نا تو ہم داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کے شہر کو کاٹ دیں گے۔ ان کو کہا جا رہا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بعد سب سے بہتر شخصیت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ فرما رہا کہ اگر یہ بھی کوئی بات اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ان کے شہر کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو ہمارا سماج سے مانا جا رہا ہے، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا ملا ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا فقیر ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، کیا مانا جا رہا ہے؟ کوئی مانا نہیں رکھتا ہے صاحب۔ تو شریعت ساز اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ کوئی بھی اگر اس میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہمارے جو امام ہے وہ جو بتائیں گے وہی صحیح ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ توحید میں خلل اس کے ہے، کیونکہ شریعت ساز اللہ رب العالمین ہے اور اس کو ہم تصور نہ کرتے ہیں، کسی ہم اور کو تصور کر رہے ہیں۔ شیخ محترم تشریف لا چکے، میں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے آپ دیکھیں باطل فرقے جو وجود میں آئے توحید کے باب میں خلل ہونے کی بنیاد پر، جیسے اس میں سے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں شروع سے لے کے اللہ کے نبی کے دور سے، تو سب سے پہلے مشرکین کا نام آتا ہے۔ مشرکین تھے باقاعدہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت میں گڑبڑی کرتے تھے۔ باقاعدہ وہ کہتے تھے نا، جب ان سے کہا جاتا تو ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگا رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صاحب ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے تعلق سے لوگ مثال بیان کر رہے ہیں اور اتنی گھٹیا مثال، اللہ سیڑھی کا محتاج ہے، اللہ سیڑھی کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ کالی چھوٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کے اندر چلتی ہے تو اس کو دیکھتا بھی سنتا بھی، تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، اس کو وکیل کی ضرورت ہے، نہ اس میں اس طرح جج کو ضرورت ہے، جج کو کیا معلوم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے نا، جو اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اس کے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیڑھی لگا رہے ہیں تو گویا کہ وہ شریک جا رہے ہیں، اور یہ مشرکین عرب کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے غالی صوفیہ جو ہے باقاعدہ وہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو اسی طرح وحدت الوجود کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حلول یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ بندے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور باقاعدہ وحدت الوجود یہ تو سب سے بہترین شرک کہ باقاعدہ ہر چیز میں یہ تصور کرنا کہ اللہ موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کنکڑ میں شنکر، یعنی یہ بھی اللہ، یہ بوتل بھی اللہ، اور ہم بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یعنی دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں کنکڑ میں شنکر، اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہ توحید میں خلل ہونے کی بنیاد پر یہ راہیں نکلتی ہے۔ اسی طرح جو قبوری ہوتے ہیں قبر پرست لوگ، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنتیں بھیجی ہیں کہ لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ یہ بھی تو وہی مشرکین عرب والا ہو گیا کہ وہ لوگ پکارتے ہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم قبروں کو پکارتے ہیں تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے، ہماری بات اللہ تک پہنچا دے، بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، قبر پرستی اسلام میں جائز بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح خوارج کا فتنہ کہ مسلمانوں کو باقاعدہ وہ کافر کہتے ہیں، کبیرہ گناہ اگر کر لیے تو ان کو کافر کہتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کو نجائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا تھا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ نکل جائیں گے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھو گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں سے ہلکا سمجھو گے، اپنی عبادت کو ان کی عبادتوں سے ہلکا سمجھو گے۔ آپ دیکھیے خوارج کا یہی معاملہ ہے۔ اس طرح قدریہ یہ سمجھتے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یہ تقدیر کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی طرح جبریہ ہے کہ انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ قدریہ بالکل الٹا، قدریہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یعنی ہم خود جو کر رہے ہیں نا یہ اپنے بذات خود کر رہے ہیں، اور جبریہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مجبور محض ہے، اللہ کروا رہا ہے زبردستی۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے دونوں کے بیچ ہے، اما شاکر و اما کفورا، کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو اچھا بن جائے چاہے تو برا بن جائے۔ اسی طرح جہمیہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتی ہیں، باقاعدہ یہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ید، وجہ، ساق، یہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے ان تمام کا یہ تعدیل کرتے ہیں، کہتے ہیں ید نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قبضے قدرت، اللہ کے قبضے قدرت میں یہ پورا زمین و آسمان ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔
تو یہ تعویل باطل ہے جو کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا. اسی طرح معتزلہ جو عقل کو نقل پر مقدم مانتی ہے کہ اگر ہمارا عقل کچھ کہہ رہا ہے اور نقل کچھ کہہ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں عقل کو ہم ترجیح دیں گے, جبکہ اس کے الٹا معاملہ ہے. در و تعارض العقل والنقل جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس پر باقاعدہ پوری کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ عقل نقل پر مقدم نہیں ہے. قرآن و سنت یہ جو نقل ہے, جو نصوص ہے, یہ مقدم ہوگا ہمارے عقل پر. اگر ہماری عقل کہیں نہ کہیں کام نہیں کر رہی تو ہمارے عقل کی کشی ہے. اس طرح جو غالی شیعہ ہیں ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ائمہ کہیں گے وہی دین, جس کو ہم شریعت ساز کہتے ہیں. باقاعدہ ائمہ کو انہوں نے اتنا درجہ بڑھا دیا ہے کہ ائمہ جو کہتے ہیں وہ شریعت ہو جاتی ہے. اس طرح باطنیہ اور اس طرح بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو وجود پذیر ہوئے صفات کے بعد میں, اور اس طرح توحید کے بعد میں لوگوں نے غلو کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فرق وجود میں آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید کو سمجھیں, جگہ جگہ توحید کا درس دیں, لگائیں, اجتماع کریں اور لوگوں کو بتائیں توحید کیا ہے, حقیقی توحید کیا ہے, اور جعلی توحید جو لوگوں میں رائج ہے وہ کیا ہے, اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں. یہ باتوں میں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.